بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے تیری راہ میں تیری چاہ میں، اور اس کی رائٹر ہیں عتیقہ ایوب۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہوپ سو بہت سے لوگوں نے یہ ناول پہلے سن رکھا ہوگا، لیکن میرے ون آف فیوریٹ ناولز میں سے ہے، تو میں اس کو پڑھنا چاہ رہی تھی، تو سوچا آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھتے، کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ روشنی کے باوجود اس وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ واقعی سو گیا تھا، اور وہ جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی۔ بہت احتیاط سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا، جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے، تکیہ درست کیا اور پھر کمبل اوڑھانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل، وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی ٹھٹکتی تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کے چھپائی ہوئی تھی۔ گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کوئی ان آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا وہ، کوئی جو ان کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب! باہر سے آئی آواز پر وہ جو یکٹک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائے اس کو دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتہ دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ ہائے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا۔ اماں بھی سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بنا ہو کھانا۔ بچہ تھکا ہوا آتا ہے، ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود ہی پکا لیا کروں گی روٹی، ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بھوکا پیاسا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات سے دسترخوان پر سجانے لگی۔ جانتی تھی اماں بھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی خائف ہی رہتی تھی، لیکن ماں تھی، اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے، برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی اماں، اور صحن سے چھن چھن آتی سردیوں کی نرم دھوپ، اسے عجیب سا سکون اپنی روح کے اندر اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا! وہ کھل اٹھی تھی، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حد ہو گئی، فارغ ہی ہیں لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کی اندر سے آتی آواز سننے لگا، جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اب اندر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں، کسی کو خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹا، ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ آنٹی بیٹھ جائیں ادھر۔ زینب نے بکھلا کر انہیں صوفے پہ بٹھایا۔ پڑا ہٹ! انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کچن میں جانے دے، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹھ کے بیٹھ گئی۔ اماں بس بھی کریں، بھائی چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ ہی کرتے ہیں ناشتہ، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ گئے۔ عائشہ نے فیڈر حرم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا ہی رہی تھی ناشتہ بنانے۔ زینب نے پھر سے انہیں آرام کرنا چاہا۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو نہ کچھ اور، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھوں پر گئی تھی، جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے گندے پر رکھے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کے ہاتھ پیچھے کیے اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اماں، میری پیاری اماں، حرم بہت مشکل سے سوئی ہے، پلیز بس کریں۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اماں تھی۔ ان کی ذہنی روز جس طرف ہو جاتی پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا۔ کاہے بس کروں؟ لے دس، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟
آج کل تو نہ ہی بیاہی کا پتہ، نہ ہی بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ زینب بس سی کان لپیٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابھی، منزہ کی آواز پر وہ حیران سی اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔ منزہ اپنے بھائی کی طرح ہی کم گو تھی، اس لیے اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان 3 ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی منزہ سے۔ آؤ منزہ، اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر ہی آ گئی۔ بھابھی، ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کا بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا تھا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ، پکا وعدہ، گاڈ پرامس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی، وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے، وہ حیران ہوئی، ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابھی، وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے، مری، 1 ہفتے کا ٹرپ، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی، مجھے جانا ہے پلیز۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے، اس نے بے اختیار اسے ہاتھ لگا لیا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے یہ بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی، وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہیں، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اور حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی، وہ عمر بھائی، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساکت سے بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بھابھی پلیز، آپ ان سے اجازت لے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزہ کی بات پر اس نے وہ مشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، پھر وہ اتنے ایمان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی، معذرت کے۔ بھابھی، منزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی۔ بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے کی آس اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لی۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان بھی جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر دھنک اتر آئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی کا سوچ رہی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش طبع، کم گو اور نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل، پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی روب والی تھی کہ مقابل کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داریاں آ گئی، خاندان والوں کی عیاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کے اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بخود ایک خول میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں ہر بندہ ہی اس کے روب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑھی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہی تھی، کزنس کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر سعید کے ابا کے دوست کے توسط سے آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی۔ گو کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور اور ڈیسنٹ ہے کہہ کر امی کو چپ کروا دیا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گے فکرے، میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے، امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہہ کے اسے چپ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ تھوڑی دیر
थोड़ी बहुत बातचीत होती और बस। वो कभी भी मौका नहीं देता था खुद को जानने का। हालांकि अगर देखा जाता तो वो बहुत ख्याल रखने वाला शोहर था। अपने फ़राइज़ से कभी भी गाफिल नहीं होता था। उसके बिना कहे उसकी हर ज़रूरत वक्त से पहले पूरी करता। हुकूक व फ़राइज़ का पूरा ख्याल रखता था। उसे खुद अम्मी अब्बा से मिलवाने के लिए लेके जाता था और अम्मी अब्बा बल्कि सभी घर वाले बहुत खुश थे कि उनकी सबसे लाडली औलाद सुकून से है। फिर ज़ैनब ने कभी उसे बिला वजह नखरा करते नहीं देखा था। वो कुछ भी पहन लेता, कुछ भी खा लेता और कभी भी मीन मेख नहीं निकालता था। चाहे अब अम्मा जितना भी बोलती रहती, वो खुद कुछ नहीं कहता था। लेकिन इस सब के बावजूद, एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब होने के बावजूद, वो उसे नहीं जानती थी। यहाँ उसे सबसे ही प्यार मिला था। अम्मा आयशा उसकी बड़ी नंद, जो एक बेटी की माँ थी और ज़ैनब की तरह ही हंसने हंसाने वाली लड़की थी। आजकल मैके रहने आई हुई थी। अली भाई थे, वो इस्लामाबाद में जॉब करते थे। फिर मुनज़्ज़ा थी, मासूम बेज़रर। मैं ज़रूर बात करूँगी, खा तो नहीं जाएंगे ना? उसने पुरानी ज़ैनब बनकर ख़ुद को मजबूत किया और हौसला करती किचन में आ गई। दिल ही दिल में विड भी शुरू कर दिया था, क्योंकि बहरहाल वो जानती थी एक दफ़ा उसने ना की तो हाँ में नहीं बदलेगा। फिर आंगन से जाती धूप और उतरती शाम, उसका दिल मामूल से ज़्यादा रफ्तार से धड़कने लगा। क्या हो गया है ज़ैनब? क्यों इतनी कंफ्यूज हो तुम? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मना करेंगे ना? उसने दिल ही दिल में खुद को समझाया, मगर फिर भी दिल वहीं अटक गया। अगर नाराज़ हो गए तो? उसने पहली बार खुला उससे पहली बार खला कि वो उसे नाराज़ नहीं कर सकती। उसकी खामोशी और कदरे मगरूर शख्सियत में वो ऐसा उलझी थी कि हमेशा इसे इस उलझन में रहना चाहती थी। इन आंखों को पढ़ने की ख्वाहिश शदीद से शदीद तर होती जा रही थी। गुर्बत के इंतहाई लम्हात में भी वो उसकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता था। पता नहीं कब यह अजनबियत ख़त्म होगी। ज़ैनब, आयशा की आवाज़ पर वो होश में आई और उसे देखा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। ज़ैनब ने गड़बड़ा कर हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा, जो कप का ठंडा हो गया था। उसने बेख्तियार लब भींच लिए। आयशा की हैरानी बेजा थी। वो जानती थी ज़ैनब चाय की दीवानी है। आज कैसे ठंडी कर दी भला? लेकिन ज़ैनब उसे समझा नहीं सकती थी कि वो अब चाय की नहीं, उमर सईद की दीवानी है। और उसको सोचते वक्त तो क्या वो खुद को भी भूल जाती, तो चाय तो बहुत दूर की बात थी। चाय के कप ट्रे में रखते हुए उसने असर नो अपने अज़म को ताज़ा किया और मजबूती से कदम उठाती कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर से आती धीमे सुरों की आवाज़। उसने ज़िंदगी में इतना क्लासिक म्यूज़िक और गज़लें या पुराने गाने कभी नहीं सुने थे। वो हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की थी और ऐसे ही गाने सुनती थी। लेकिन उमर क्लासिकल म्यूज़िक सुनता था। कभी कभी वो हैरान होती कि भला ये बर्फ़ जैसा ठंडा बंदा भी एहसासात रखता है जो ऐसी मौसीकी सुनता है। अगर जो कभी ये भी ऐसा महसूस करें जैसा मैं इनके लिए करती हूँ, तो खुशी से ही मर जाऊँ शायद। पता नहीं किस चीज़ से मुतासिर होते होंगे, क्या चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। खूबसूरती तो शायद इतना नहीं करती, वरना मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूँ। वो एक मरतबा भी सोचों में मगन कमरे के बीचों बीच ट्रे लिए खड़ी बेदहानी में उसे देखते अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंची हुई थी। अगर जो ये बंदा फ़र्ज समझने की बजाय सच में मोहब्बत बन के मुझ पर बरसे तो? सफ़ेद शर्ट में उसके माथे पर आए बाल और बेतासुर मगरूर नकूश, लैपटॉप पर जमीन गहरी अंदर तक उतरती आंखें। उसको क्या पता होगा कि उसकी बीवी उस पर इतना मरती है। और बैठ जाएं, अगर आप बैठकर भी मुझे देखती रहेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने बिना आंख उठाए अपने मखसूस ठंडे लहजे में उसे मुखातिब किया और वो जो मदहोश थी बुरी तरह से गड़बड़ा उठी। कप ट्रे में हिल से गिर। अगले ही लम्हे शर्मिंदगी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया। क्या सोच रहे होंगे? तू भी ना ज़ैनब। उसने खुद को डपट के चाय उसके पास रखी और खुद सोफे पर बैठकर खुद को संभालती कुछ देर पहले की शर्मिंदगी का तासुर ज़ायल करने लगी। हाँ तो क्या हुआ? मेरा हक है देखने का। शर्मिंदगी की क्या बात है? ढीठ बन ज़ैनब, शाबाश। उसने खुद को भरपूर तसल्ली दी और सुकून से चाय का घूंट पड़ा। मगर घूंट भरते ही उसे मुनज़्ज़ा से किया वादा याद आ गया और साथ ही चाय पीना उसके लिए दोबर हो गया। उमर, उसने इतना आहिस्ता कहा कि वो खुद ही शायद अपनी आवाज़ मुश्किल सुन पाई। मगर उसकी तवक्का के बरक्स उमर ने सुकून से कहकर उसे हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। गो कि उसने सर उठाकर अब भी नहीं देखा था, बल्कि लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए ही हूँ कहा था। मगर वो हैरान थी कि उसने सुन लिया था। कुछ देर जब उसकी तरफ से पुकारने के बाद कोई जवाब न आया तो उमर ने बेख्तियार ही लैपटॉप से नज़रें हटाई और उसे देखा। अगले ही लम्हे वो बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए दोबारा लैपटॉप पर झुक गया क्योंकि वो पूरा मुंह खोले हैरत से उसे ही देख रही थी।
منہ بند کر لے، مچھر چلا جائے گا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا۔ یا اللہ زینب! وہ ایک دفعہ پھر خود کو کوستی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی اس نرم لہجے پر۔ جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، بات کر کے ہی رہے گی۔ آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، کیوں اعتراض کرے گا بھلا ٹرپ پر جانے سے؟ کہیے۔ عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو سکون سے تھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اور فوراً ہی نظریں جھکا دیں۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے میں اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ! خیریت ہے؟ وہ اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی جتانے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ ڈیبیٹر رہی ہو تم بیرم، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی؟ توف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی۔ وہ منزہ کا ٹرپ مری جا رہا ہے اور وہ بھی جانا چاہتی ہے، تو آپ اسے اجازت دے دیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس روکے کہہ دیا اور پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبا لی سختی سے کہ خون ڈس آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سانس دبا کے بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اس کی بات سن کر پھر وہ دوبارہ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ اتنا ایٹیچیوڈ! ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگے لگ گئی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، رعب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کر وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں۔ لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہارتی تھی۔ تو پھر جائے وہ؟ اس نے گویا پھر سے شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالا۔ عمر نے ہاتھ روک کر بھویں اچکائی اور خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھوں کی گرفت صوفے پر بے اختیار ہی مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کیوں؟ وجہ؟ اس کے اندر کی خود سر زینب نے سر اٹھایا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانگی اور قدرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری اتنی جرأت؟ زینب نے بے اختیار ہی اپنے گل بڑھ لیے۔ وجہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اوکے۔ اس کے ہاتھ اب کندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے کہ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے کہ لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے تھے۔ اسے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ 2 منٹ بھی نہ سہ سکی۔ اوہو! وہ آنسو دیکھ کر جزبز ہوا۔ صاف کریں انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی، وہ آرام سے کہتا شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی ڈہ گئی تھی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل، یا پھر اس کا وہ مان اور بھرم، یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود تھا جو آج بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بے دم سی وہ بستر پر آ کے بیٹھ گئی۔ آنسو اب بھی زاروں قطار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کے، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزہ کو نہ کرے گی۔ ارے بہو نہیں اٹھی آج؟ عائشہ منزہ پتہ تو کرو، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی۔ آج نماز پڑھتے ہی وہ سیدھی کچن میں آ گئی تھی، اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا۔ دوپٹہ سر پر لینے کی عادت بھی یہاں آ کے ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دی۔ وہ مشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان بٹایا۔ اتنی صبح کس کا فون آ گیا، اللہ خیر کرے؟ اماں پریشان سی بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔
उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरफ अली था। कैसी हैं भाभी? उसके पूछने पर वो झीम सी गई। उसकी पहले कभी डायरेक्ट अली से बात नहीं हुई थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अली भाई? उसने कहकर अम्मा को देखा, जो अली का नाम सुनकर सुकून से दोबारा तस्बीह पढ़ने लग गई थी। मैं भी ठीक हूँ, हमारे भाई कैसे हैं? अली का लहजा अब शरारती हुआ था। वो यकीनन मिजाज में आयशा पर गया था, इसीलिए इतना शगुफ्ता मिजाज था। वो भी बिल्कुल ठीक है, उसने कहकर बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। वो उठ कर आ गया था। उसने जल्दी से फ़ोन अम्मा को पकड़ाया और किचन की तरफ भड़ गई। कुछ देर बाद वो भी वहीं आ गया। उसे नाश्ता देकर वो अम्मा के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। जब ही मुनज़्ज़ा की आवाज़ सुनकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। यकीनन वो कॉलेज जाने से पहले कंफर्म करना चाहती होगी। उसने चोट नज़रों से उस बेनियाज को देखा, जो सुकून से नाश्ता करने के बाद सिंक पर हाथ धो रहा था। फिर मुड़ा और उसके करीब आया। वो बेख्तियार पीछे हुई। उसने हाथ बढ़ा के दुपट्टा पकड़ा, हाथ पोंछे और मुंह साफ करता मज़े से बाहर निकल गया। इधर वो गया, उधर मुनज़्ज़ा अंदर आ गई। उसके चेहरे पर खुशी के सारे रंग फैले हुए थे। ज़ैनब को शिद्दत से शर्मिंदगी का एहसास कुचुक्के लगाने लगा। आओ मुनज़्ज़ा, नाश्ता करो, उसने शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन वो नाश्ता करने की बजाय सीधी उसके करीब आई और उससे लिपट गई। ज़ैनब बौखला कर रह गई। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि भाई मान गए हैं। ओ माय गॉड, वो पुरजोश होकर बोल रही थी। ज़ैनब हैरान परेशान उसे देख रही थी। हाय, इसको मैं कैसे बताऊं कि वो नहीं माने। ऐसा है मुनज़्ज़ा कि तुम्हारे भाई, वो असल में, अल्फाज टूट रहे थे। हाँ हाँ भाभी, मेरे भाई जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे पता था आप मना लेंगी उन्हें। पता है, भाई ने अम्मा को ना सिर्फ ट्रिप के लिए पैसे दिए, बल्कि कहा कि इसको शॉपिंग भी करवा दीजिएगा। मैं आपके साथ ही बाजार जाऊंगी भाभी, ठीक है? वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि वो अभी तक इसी फिक्रे में अटक गई थी। भाई ने अम्मा को पैसे दे दिए? खुशी की एक लहर ने बेख्तियार उसे लपेट में लिया। तो क्या वाकई वो मान गए? वो हैरान थी। भाभी जाएंगी शॉपिंग पर? उसके हिलाने पर उसने फौरी सर हिलाया। वो खुश होकर पलट गई, जबकि वो अब भी बेयकीन सी खड़ी थी। तो उमर सईद साहब, आप में भी बहरहाल महसूस करने की हिस्स है। वो खुल के मुस्कुराई। दिल बेख्तियार ही खुशफहमियाँ पाने लग गया। चल ज़ैनब, अपना काम कर। 3 घंटे डुलाने के बाद अगर मान ही गया तो सौदा बुरा नहीं, वो खुद से कहती खिलखिलाई और दोबारा काम में मगन हो गई। लेकिन खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मौसम ने यकायक ही पलटा खाया था। सर्दियों की नरम सी धूप लम्हों में गायब हुई। सूरज भी बादलों की ओट में हो गया। मौसम बेहद सर्द हो गया। कभी इम्कान था कि बारिश होगी। ऐसे में अम्मा की दुहाइयाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गईं। आयशा, हरम को लिहाफ से बाहर न निकालना। कोई मेरी उम्र को फ़ोन करके पूछे किधर है? अरे बहू, ज़रा कॉल तो मिलाओ। मुनज़्ज़ा, अली को फ़ोन करो, पूछो वो ठीक है। उसे कहना सर्दी से बचाए खुद को। वो बार बार ये ही बातें दोहरा रही थीं। अली भाई बिल्कुल ठीक है अम्मा, बेफिक्र रहें। और हरम भी सो रही है, आयशा ने उन्हें तसल्ली दी। ज़ैनब, उमर को कॉल मत मिला पुत्र, उसे कह आज जल्दी आ जाए घर। मौसम की क्या खबर? अम्मा ने दोबारा कहा तो उसने फौरी कॉल मिला के फ़ोन अम्मा की तरफ बढ़ा दिया। अम्मा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इनको कॉल मिला दी है, बात कर लें। ज़ैनब ने जवाब दिया। अम्मा के माथे पर बेख्तियार ही लकीरें सी बन गई। ना, तेरा पर्दा है उससे? उन्होंने फ़ोन पकड़े बगैर आगे होकर बड़ी बेजारी से पूछा। ज़ैनब बौखला कर रह गई। नहीं आंटी, वो मैं तो, उससे फौरी तौर पर कोई जवाब न बनना है। भई अजीब बात है, कमरे में चाहे घंटा घंटा उससे कॉल मिलाती हो। मैंने कह दिया तो फ़ोन मेरे हाथ में दबा दिया। खुद को शोहर की फिक्र नहीं है क्या? इतना ख़राब मौसम है। अम्मा शुरू हो गई थी। मुनज़्ज़ा ने सर पकड़ा और आयशा ने ज़ैनब का उड़ता रंग देखकर मुस्कुराहट दबाई। वो आंटी, मैंने कहा कि आप, वो घबराई हुई अल्फाज ढूंढ रही थी। अम्मा कहते हुए, क्या ज़ुबान दुखती है क्या दूसरों की तरह? आंटी आंटी हर वक्त। भाई, इन 3 महीनों में पता चल गया है कि बहुत अंग्रेज़ी आती है तुझे। ज़ैनब का ये वक्त ही बुरा था। रोज़ अम्मा किसी न किसी की क्लास लेती थी। इस वक्त वो बड़ा एंजॉय करती थी और अब खुद पर पड़ी तो उसे बचने की कोई राह नहीं मिल रही थी। अम्मा बस भी कर दें, भाभी अब रोना शुरू हो जाएंगी। मुनज़्ज़ा की नज़र उसके सुर्ख होते चेहरे पर थी। अम्मा ने फ़ौरन ऐनक लगा के उसे देखा। आए हाय, जा मेरी थी, मैं तो माहौल कर रही थी ऐसे ही, ले दस। उनकी शक्ल देखकर वो फ़ौरन ही अपनी नरम दिली के बायस पिघल गई थी। ज़ैनब की जान में जान आई। अम्मा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उसने अब की दफ़ा आंटी कहने की गलती नहीं की। है ही लापरवाह, शुरू से ऐसा ही है, बेदीद। अम्मा ने मुंह बनाकर तस्बीह उठाई और वो जो तवक्का कर रही थी अम्मा मज़ीद परेशान हो जाएंगी, फ़ोन ना उठाने का सुनकर, उनका ऐसा लठमार जवाब सुनकर हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। या अल्लाह,
یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سے دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے تہہ کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ! وہ سن کر اش اش کر اٹھی۔ کمال کی شاعری تھی۔ عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب! اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی؟ اس نے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا۔ کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے مرد، لیکن عمر سعید کے معاملے میں دل نے ایسی دگا دی کہ اسے پھر بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا ہے، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی، آپ کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا، اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ زینب نے سر ہلایا، گو کہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزہ کو بھی لے جائیے گا۔ اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ، کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ تک نہ تھا۔ زینب مایوس ہو گئی، دل پھر سے اداس ہونے لگا۔ مطلب وہ اس کے آنسوں سے بالکل بھی نہیں پگھلا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں۔ میں کبھی جان پاؤں گی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ بھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی۔ اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھایا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اسے، اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکرانا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر سعید، ساری عمر تمہاری پجارن بن کے رہوں گی، کسی بے اعتنائی پر اف نہ کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہ آئے گا۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں۔ کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی ہوئی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کر ہوش میں پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونکیاں میں ان کے سامنے ہی کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچنے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار ہی سر اٹھایا، مگر وہ چلاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا اور وہ بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی۔ پلیز مجھے کچھ کھلا دو، نہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی شاپنگ نے سب سے زیادہ منزہ کو تھکا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بالکل فریش تھیں۔ بس یہ آخری جوتا لے لیں، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں۔ زینب نے اسے تسلی دی۔ جوتا خرید کے وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھیں۔ جلدی سے آرڈر کرو بس۔ زینب کرسی پر ڈھہ گئی، اسے بھی اب بھوک ستا رہی تھی۔ بھائی؟ کھانا کھاتے ہوئے عائشہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ دونوں نے چونک کے عائشہ کو دیکھا جو گھبرائی سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کے اس طرح دیکھنے پر وہ بھی بے اختیار مڑی اور سامنے سے آتی عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئیں۔ عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہوٹنگ زیادہ پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھانا کھاؤ۔ زینب نے لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی، حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی، لیکن وہ عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی اپنے بھائی سے۔ اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ عائشہ اور منزہ اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں مطمئن ہو گئیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی اور اسے دیکھتے ہی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی تھی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈالتا اور ہر دفعہ ہی اسے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نظر آیا۔ زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس طرح غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا، اس سے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا گیا۔ شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہوں گے مجھ پر، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر کے آگے رکتے ہی منزہ اور عائشہ تیزی سے اتری۔ وہ درمیان میں بیٹھی تھی، اس لیے ان کے بعد اترنا تھا۔ آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر مجھے بازار میں نظر نہ آئے۔
گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہوگی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموش سی عائشہ اور منزہ کو دیکھنے لگی، جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھی، لیکن وہ ان کے وجود کے گرد لپٹی سیاہ چادریں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کر دی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نظر سامنے شیشے میں اپنی عکس پر پڑی۔ پرنٹڈ لینن کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا۔ اسے عمر کی غسیلی نظریں یاد آئی تو اس نے بے اختیار جھجری لی۔ میری توبہ، جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی، جہاں اماں بیٹیوں پر خفا ہو رہی تھی کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سب کچھ ہے اماں میرے پاس، سب کچھ۔ اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ عظیم بیٹے کی ماں تھیں۔ اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا، پھر آگے کو ہوئی۔ کم دس کم، آنکھیں گھما کر پوچھ رہی تھی۔ زینب بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ کوئی کام نہیں ہے اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈالے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی۔ اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی۔ اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ سسرال چلی گئی اور منزہ ٹرپ پر۔ گھر پر مزید خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سارا دن بوکھلائی سی پھرتی رہتی۔ اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والے درد کے باعث زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ ابھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نہیں دھونے دیتی تھی کہ ٹھنڈ بہت ہے، رہنے دو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ آج ذرا سورج صاحب بھی موڈ میں تھے، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی۔ اس نے فوری پائپ لگایا اور شروع ہوگی۔ ابھی آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ دی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی اور باہر کھڑے ادھیر عمر آدمی اور ان کے ساتھ خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی حیران، مگر خاتون کچھ زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی؟ اس نے پوچھا۔ تم عمر کی دلہن ہو؟ وہ خاتون بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لیا۔ یقیناً ان کے رشتہ دار ہی ہیں۔ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ وہ ان کے بس اکا دکا ہی رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب جزبز سی ہو کر انہیں اندر لے آئی۔ ارے بہو، میرا چشمہ نہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا۔ اماں نے اسے دیکھ کر دہائی دی۔ اماں یہ، اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی اس کے پیچھے آنے والوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے اماں سے مل رہے تھے۔ وعلیکم السلام، خیر سے؟ تم آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں تم ہی جواب دو اب۔ ارے بھابھی، میں تو کب سے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا۔ وہ خاتون، جو غالباً عمر کی کراچی والی چچی تھی، بڑی مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھی۔ اماں نے ہنکارا بھرا۔ یہ بہو ہے؟ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر تھیں، جو آرام سے کھڑی تھی۔ اماں نے ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی، ہاں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی۔ ان کے کہنے پر زینب جی اٹھی تھی، گویا اماں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرتی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مان رکھتی تھی اس کا۔ اس گھر میں سبھی مان رکھنے والے تھے۔ چاچی کو شاید تعریف سن کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا انتظام کرنے لگی۔ جب اماں کی دوبارہ آنے والی آواز پر وہ باہر آئی۔ جی اماں؟ اوپر کے دونوں کمرے کھلوا دینا، تمہارے چاچا چاچی کچھ دن یہیں رکیں گے۔ دوسرا کمرہ بھی سیٹ کرا دینا، بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، ماموں کے گھر ٹھہری ہیں، شام تک آ جائیں گی۔ اماں نے مزید تفصیلی ہدایات جاری کی، جبکہ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ اماں، عمر اور باقی سب بھی بہت زیادہ مہمان نواز واقع ہوئے تھے۔ حالانکہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ بچپن میں گھر بدر ہوئے تھے، مگر اماں کی ہمت سے وہ آج ان سب لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر وہ بھی کھلے دل سے ان کی مہمانداری کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کی مزید معترف ہوئی۔ گھر میں چاچا چاچی زارا سارا کے آنے سے کافی ہلچل ہو گئی تھی، گو کہ وہ دونوں کم گو تھی۔ عمر کی فیملی مجموعی طور پر ہی کم بولتی تھی، مگر پھر بھی ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ ان کی آمد پر عمر نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ شاید وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بلا کا بے نیاز اور بلا کا پرسکون۔ البتہ علی، منزہ اور عائشہ سے وہ رات واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے جب چاچا کی فیملی کی آمد کے بارے میں بتا رہی تھی تو عائشہ نے بے اختیار آنکھوں پر دل والی ایموجی بھیج کر اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شکر وہ پہلے ہی سسرال آ گئی تھی۔ منزہ
نے بھی بڑی خوشی سے کہا کہ شکر وہ ٹرپ پر ہے۔ البتہ علی کے کمنٹ پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا اس کا اس ہفتے گھر آنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ اب ان کے جانے کے بعد ہی آئے گا۔ ساتھ ہی لکھا تھا بھابھی ذرا بچ کے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں عمر بھائی پر دل و جان سے فدا تھی۔ وہ اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا وہ پتہ نہیں گھبرائی ہوگا وہ گھبرائی اس سٹپٹائی اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا ہوا ان کا فیملی گروپ تھا۔ وہ عائشہ، منزہ اور علی کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس میں ایڈ تھا۔ یہ ساری بات چیت گروپ میں ہی ہو رہی تھی۔ جس وقت علی کا کمنٹ آیا، عمر اس کے ساتھ ہی تھا کمرے میں۔ زینب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، کیونکہ عمر نے کبھی بھی اس واٹس ایپ گروپ میں کوئی کمنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ پڑھتا ضرور تھا۔ اس لیے وہ چپ کر کے آف لائن ہو گئی اور دوبارہ منزہ کی ٹرپ کی تصاویر دیکھنے لگی۔ اگلی صبح چاچی اور زارا اس سے پہلے کچن میں موجود تھی اور ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زینب ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے لی جو وہ آملیٹ بنانے کے لیے کاٹ رہی تھی۔ چاچی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چاچی میں بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھیں پلیز، اس نے نرمی سے کہا اور زارا کو بھی منع کیا۔ کیوں بیٹھے بھائی، بعد میں باتیں بھی تم ہی بناؤ گی کہ ماں بیٹیاں مفت میں روٹیاں توڑ رہی ہیں، اور میری زارا تو ویسے بھی بہت سگھر ہے، فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے زارا کو دوبارہ اشارہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ کر چولہے کے پاس چلی گئی۔ زینب بے بسی سے دیکھ رہی تھی، لیکن چاچی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں روشنیاں بکھیرتا ناشتہ کرنے کچن میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چچی الرٹ ہوئی۔ ارے زارا، پہلے عمر کو ناشتہ دو، میرے بیٹے نے آج آفس جانا ہوگا۔ ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ زارا نے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ زینب، مجھے ناشتہ بنا دے، اس نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بنا کسی کو مخاطب کیے ڈائریکٹ زینب سے کہا۔ چچی کا چہرہ سبکی کے احساس سے سیاہ پڑ گیا۔ زینب سر ہلاتی آگے بڑھی، مگر چاچی نے ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ ارے بیٹا، زارا بنا رہی ہے نا۔ ان کی بات پر عمر نے پہلی دفعہ سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا، پھر کہا زینب میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ اب بھی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا، جن کا رنگ بری طرح اڑ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ زینب نے زارا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا جو اس نے مسکراتے ہوئے ہی زینب کو تھمایا تھا۔ یقیناً وہ اچھی لڑکی تھی۔ وہ بیلن تھما کر باہر چلی گئی، جبکہ چاچی شرمندگی سے کچھ دیر کھڑی رہیں، پھر باہر چل دی۔ جبکہ زینب بھی شرمندہ سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے چچی کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ بہرحال وہ بڑی تھی، مگر یہ بات عمر سعید کو کون سمجھائے، یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور بس۔ بہو ادھر آؤ ذرا۔ وہ مغرب کی نماز اماں کے کمرے میں ادا کرتی تھی، آج بھی ادا کر کے جانے لگی تو ان کے پکارنے پر مڑی۔ جی۔ وہ ان کے بیڈ پر ہی آ گئی۔ عبدالستار نے باتوں ہی باتوں میں علی کے لیے کہا ہے، اماں نے کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں سٹ پٹائیں، یہ لو، سیدھی بات کی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی تھی۔ زینب شرمندہ سی ہو گئی، واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عبدالستار اور عذرا چاہ رہے ہیں کہ علی کے لیے زارا یا سارا میں سے کسی کو لے لیں۔ اماں نے اب باقاعدہ ہاتھ نچا کے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکل گیا۔ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اماں نے اب آگے کو ہو کے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران ہوئی۔ میں کیا کہوں؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ اس کے یوں کہنے پر اماں نے بے اختیار ہی سر پر ہاتھ مارا اور ناراض سی پیچھے کو ہو گئی۔ مانو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو۔ ارے میں پوچھ رہی ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اب تھوڑی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ میں کیا رائے دے سکتی ہوں اماں؟ علی بھائی سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں اور انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ زارا اور سارا دونوں ہی اچھی لڑکیاں ہیں، باقی آپ کی مرضی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ جواباً اماں نے لمبا سا کہنے پر اکتفا کیا، پھر ایک طویل سانس بھر کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تم ذرا پوچھنا آج علی سے، اور پھر عمر سے بھی پوچھنا۔ اماں کے کہنے پر وہ زور سے اچھلی۔ نہیں اماں، عمر سے آپ خود پوچھ لیجئے گا، اسے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اوکے میں ہی پوچھ لوں گی۔ اسے اماں کے ہاتھوں ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اٹھ کے باہر آ گئی۔ ماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے کے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگھائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈر آن کیے چت لیٹا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی۔ جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگر عمر بھائی راضی ہیں ادھر
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ مطمئن سی اندر چلی آئی۔ اسے کم گو اور سادہ سی زارا بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اسے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی۔ رہی چچی کی بات تو انہوں نے تھوڑا ہی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اس شمع فروزہ کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شمع فروزہ کے پروانے ہزاروں ہیں، مغنیاں گنگنا رہی تھی اور مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کی دوسری طرف پر بیٹھ کر آہستہ سے پکارا۔ ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں بغیر چونکے کہا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کریں۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا، وہ اب تیسری سگریٹ سلگھا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا۔ جواباً اس کے لائٹر جلاتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، اگلے ہی لمحے اس نے بڑے سکون سے اسے سلگھایا اور اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خود سر زینب ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ علی، سارا، چاچی سب بھول گئی، اور اب وہ اس سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو پیچھے کر لیا، جبکہ عمر اس کی اس حرکت پر اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بازو آگے نہیں کیا تھا۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ یہ دے دے مجھے۔ آنکھوں کے برعکس لہجہ بلا کا پرسکون تھا۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوفی سے بولی۔ وہ کھول کے رہ گیا۔ زینب، اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ دھمکاتا ہوا وہ سر جھکا گئی، مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا تھا، مگر اگر وہ ضدی تھا تو پھر اس نے ابھی زینب فاطمہ کی ضد دیکھی نہیں تھی۔ چلو آج دیکھ ہی لے۔ آئی سیڈ واپس کریں۔ وہ اب ایک ایک لفظ چبا رہا تھا۔ سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں سکا۔ اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے سگریٹ چھینی چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی۔ ہتھیلی بھی ہونٹوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے بارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھا کہ خون رسنے لگا تھا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بجھ چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانگی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے تو ثابت ہوا۔ عمر سعید، تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ کمرے میں یہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بس سا اسے دیکھے گیا، پھر بہت شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاگل ہیں آپ؟ لہجہ پرسکون اور آنچ دیتے ہوئے جذبوں کی شدت لیے ہوئے تھا۔ خول اتر رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بھلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی، اور اس خوشگواریت میں اضافہ علی اور منزہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں ہو کے آئی ہوں، لیکن نکھری ہوئی آپ ہیں۔ منزہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، بڑی خوش ہیں؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں، شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ وہ دانستہ بات بدل گئی۔ السلام علیکم یا اہل یعنی کچن۔ علی کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ بے اختیاری اس نے ہتھیلی بھیگتی ہوئی محسوس کی۔ آج وہ نہیں گئے، میں نے جگایا تھا اور آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا۔ کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر؟ آپ ملے سارا سے؟ اس کو ایک دم جیسے یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی۔ اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی اس کا جوش دیکھ کر ہنس پڑا۔ بھابھی، میں نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے، میری کزن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، کئی سالوں بعد دیکھا ہے تو فرق تو آیا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رکا، اور وہ دونوں آگے کو ہوئیں، اور یہ کہ واقعی اچھی ہے۔ اب آپ فائنل کر لیں بس، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یا ہو نکلا تھا۔ خدا کی مار، پھر سے چھپکلی آ گئی ہوگی۔ بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا، یہ اتنی سی چیز دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔
अम्मा उनका नारा सुनकर हड़बड़ा उठी थी और क्यासराई कर रही थी। अरे बहू, ये उमर नहीं उठा, तबीयत तो ठीक है उसकी? उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई। जी अम्मा ठीक है, रात काफ़ी देर तक काम करते रहे इसलिए आज नहीं गए। उसने नाश्ता सामने रखकर उन्हें तसल्ली दी। चाचा और चाची भी इधर ही आगे थे। बात की तूने उमर से? अम्मा का लहजा उनके आते ही सरगोशियाना सा हो गया। अम्मा वो मसरूफ़ थे, रात अब करती हूँ। वैसे अली भाई अपनी रजामंदी दे चुके हैं। उसने अपने तय अम्मा को मुतमिन किया। खैर, उमर से बात करके बताना। अम्मा ने हनकारा भर के नाश्ता शुरू कर दिया और वो भी दिल ही दिल में उमर से बात करने का इरादा करके किचन में आ गई, जहाँ सारा और मुनज़्ज़ा पहले से मौजूद थी। अली बरामदे में खड़ा उधर ही देख रहा था। उसके देखने पर झीम कर रह गया। नाश्ते की ट्रे उसने सोफे के सामने टेबल पर रख के आईने के सामने खड़े बाल बनाते उमर को देखा। खामख्वाह ही इतना तरद्दुद किया जा रहा था, हालांकि उसके सुनहरी बाल कभी भी सेट नहीं होते थे, उसकी तरह हर वक्त उलझे ही रहते थे। वो फिर से खो गई। बाल बना के वो मिला तो वो होश में आई। ये नाश्ता। वो खामख्वाह ही नर्वस होने लगी, हालांकि वो बिल्कुल पुरसुकून था। आ जाएं आप भी। उमर ने हाथ पकड़कर उसे भी बिठा लिया। वो धड़ धड़ करते दिल के साथ इस अनायत पर हैरान होती इधर टिक गई और नज़रें उसकी मखरूती उंगलियों पर ठहर गई। बड़े आर्टिस्टिक हाथ थे। हाथों से नज़र अब कलाइयों पर थी। दाईं कलाई पर सजी ब्लैक रिस्ट वॉच, इससे कुछ ऊपर हमेशा की तरह फोल्ड की हुई आस्तीनें। मैं खिला दूँ? उमर की आवाज़ पर वो बुखला कर रह गई। नहीं, मैं ले रही हूँ ना, उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा और दिल ही दिल में खुद को सरजनिश करती तेज़ी से लुकमा तोड़ने लगी। कुछ कहना है? आज उसका लहजा बेहद नर्म था। बहुत आहिस्ता से टिश्यू से हाथ साफ करते उसने दोबारा उसका जला हुआ हाथ थाम लिया। ज़ैनब का दिल फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। सॉरी, आइंदा नहीं पीऊँगा, मगर आपके सामने। वो दुख से उसकी हथेली देख रहा था, फिर उसकी तरफ देखा जो धड़कते दिल के साथ खुशी से काम सी रही थी। गोया वो मानी रखती है, उसकी तकलीफ़, उसकी बात उमर सईद के लिए मानी रखती है, अहमियत रखती है। उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। वो पूरी शिद्दत से इन लम्हों को महसूस करना चाहती थी। क्या हुआ जो वो कहता नहीं था? हर बात कहने की भी नहीं होती। लम्हों में उसने खुश फहमियों के जाल बुन लिए थे। क्या जादू था उस शख्स के पास? वो छड़ी घुमाता था और वो खुश हो जाती थी, उसके शहर में जकड़ी जाती थी। अगर ये जान जाए कि कितनी पागल हूँ मैं इसके लिए। अपने होने पर फ़ख्र करो तुम उमर सईद। अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि तुम्हें कोई इतना चाहता है और पूछता है, तुम्हारे एक नर्म फिक्रे पर पिघल जाता है। वो पहुंच गई थी अपनी दुनिया में। ज़ैनब। उमर के मुस्कुराते लहजे पर उसने वो मुश्किल थूक निकल कर अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहिए। क्या कहते होंगे, पागल है ये लड़की? कोई बात करनी है आपको? उसके पूछने पर उसने बेख्तियार ही माथे पर हाथ मारा। हाँ जी, करनी तो है। उसने इस बात में सर हिलाया और बात याद करके वो फिर से पुरजोश हो गई। सारा है ना अपनी। अम्मा चाहती हैं अली भाई के लिए मांग ले। इनफैक्ट चाची भी चाहती हैं और अली भाई को भी एतराज़ नहीं। अम्मा कह रही थी आपसे पूछ लूँ तो फाइनल कर दें। वो जोश से कहती हुई उसे देख रही थी जो बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। मैं तो कहती हूँ चाची के जाने से पहले ही फाइनल कर देते हैं, ठीक है? उसने तायद चाही। इसकी ज़रूरत नहीं, अली के लिए लड़कियों की कमी नहीं जो चाची की बेटी यहाँ आए। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, उसने बेतासुर लहजे में कतईयत से कहा। ज़ैनब सुनसी बैठी रह गई। उसकी बात पर फिर उसके खड़े होने पर होश में आई। मगर अली भाई और अम्मा राज़ी हैं। सारा बहुत अच्छी लड़की है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी थी। बस नरमी गायब हो गई थी लहजे से। कौन राज़ी है कौन नहीं डजेंट मैटर। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, दैट्स फाइनल। उसके लहजे में अब तहक्कुम था। वाई डजेंट मैटर? शादी अली की होनी है। जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? वो बहस पर आ गई थी। उमर ने मुड़कर एक नहायत सर्द नज़र उस पर डाली। उसके पूरे वजूद में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो बेख्तियार ही डर के पीछे हुई। मुझे बहस करने वाली और आगे से तड़ तड़ जवाब देने वाली औरतें बिल्कुल नहीं पसंद, उसने नागवारी से कहा। वो चुपचाप सर झुका कर रह गई। मेरी पैकिंग कर दो, मुझे 10-12 दिन के लिए सिंध जाना है, इम्पोर्टेंट है। और वो कहते कहते रुका। ज़ैनब ने सर उठाया। आइंदा ये बात मैं दोबारा ना सुनूं। इस घर में चचा की बेटी के अलावा हर औरत आ सकती है, मगर वो नहीं। गुस्से से कहता हुआ वो सिगरेट की डिबिया उठाता बाहर चला गया और वो बोझल दिल के साथ वहीं खड़ी रह गई। वो नाम आंखों और धड़कते दिल के साथ अली को सारा की उंगली में अंगूठी पहनाते देख रही थी। ये उसका दिल जानता था वो कैसे लरस रही है अंदर से। उमर सईद के इस रात सिंध जाने के बाद अली ने बेताबी से उससे पूछा था कि आया उसने उमर से बात की या नहीं। भाभी आपने बात की? मैं चाहता हूँ जल्द फाइनल हो सब, कहीं चाचा और चाची किसी और जगह बात ना कर लें उसके लिए। अली के लहजे की बेताबी पर वो दोबारा सुनसी होगी। उसके लिए समझना मुश्किल नहीं रहा था वो कितना सीरियस हो गया है। और फिर उस रात उसने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला कर लिया।
اماں عمر کہہ رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں، بات پکی کر دیں، کہہ رہے تھے ان کا انتظار نہ کریں اور نہ ہی انہیں فون کر کے جلدی آنے کا کہیں، وہ بہت مصروف ہوں گے۔ اس کے کہنے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، گو کہ اماں عمر کے بغیر رسم کرنے پر ہچکچا رہی تھی، مگر اس نے عمر کہہ رہے تھے کہ رٹ لگا کر اماں کو منا ہی لیا۔ وہ جانتی تھی عمر کی فیملی میں بات پکی ہو جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ منگ چھوڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا اور آج اس کو گئے 8 دن ہو گئے تھے، رسم ہو رہی تھی، 2 دن بعد اسے آ جانا تھا، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ علی اور سارا کے چہرے پر پھیلی مطمئن مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ چاچا چاچی کے شرمندہ سے چہرے، اماں کا پرسکون چہرہ، عائشہ اور منزہ کی کھلکھلاہٹیں، اتنے سارے رشتوں کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہی ہے۔ چلے آپ کی نظروں میں میرا مقام نہ سہی، اس نے آنسو پیتے ہوئے خیالوں میں اسے مخاطب کیا اور سر کرسی کی پوچھ سے ٹکا دیا۔ واٹس ایپ فیملی گروپ میں عائشہ نے فنکشن کی ساری تصاویر اپلوڈ کر کے علی اور سارا کو بیسٹ وشز دی تھیں اور اوپر سے سارا کو ایڈ کر کے گویا جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بخلائی سی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس گروپ میں عمر بھی ایڈ تھا، یہ پہلو تو اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر کالنگ دیکھ کر اس کا دل حقیقی معنوں میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس وقت تو بڑی دلیری دکھا رہی تھی۔ اب سرد ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ریسیور کان کو لگایا۔ کر لی آپ نے اپنی مرضی، مل گیا سکون، اٹس اوور ناؤ۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس کا برف لہجہ اسے اس برف میں دفن کرنے لگا، اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی، میرے ساتھ۔ اب اس کے لہجے میں اذیت تھی، وہ تڑپ تھی۔ خیر آپ نے بھی ثابت کر دکھایا کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، الٹا میری طرف سے ہاں بول کے آپ نے میری ذات کی ہی نفی کر دی۔ اس لیے آئندہ آپ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید نہ رکھیے گا۔ آپ کی عزت میں نے رکھ لی ہے اماں کے آگے کہ ہاں میں نے ہاں بول دی تھی، مگر آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ فون کر چکا تھا اور وہ پتھرائی سی کھڑی، بالکل ساکت۔ زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی، مگر نہیں۔ اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی اذیت تھی۔ زینب نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ بہت آہستہ سے جان اس کے وجود سے نکلی تھی۔ ان 4 ماہ میں اس نے کبھی اسے اتنا تلخ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے خود دیکھ کر خود سے بھی اجنبی ہو جاتی تھی، اور آج اس کے لیے ہی اجنبی ہوگی تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ وہ کانپ اٹھی۔ عمر بھائی کی ضد اور غصہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، وہ غصے میں کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ عائشہ کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ نہیں پلیز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلتی چلی گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں گر گئی۔ کسی نے کاٹا تھا یا شاید کچھ باریک سا اس کے بازو پہ چبھا تھا۔ اس کے ذہن پر چھائی تاریکی سمٹنے لگی۔ لاؤ شور سے شعور میں آتے ہوئے اس نے وہ مشکل بھاری ہوتی آنکھیں کھولی اور دھندلی سی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہسپتال میں تھی شاید۔ بے اختیار ہی اسے کچھ یاد آیا تو ساری حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ عمر! وہ تڑپ کر اٹھی۔ اماں اور عائشہ تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میری بچی! اماں نے فوراً اسے ساتھ لگایا۔ شکر ہے تجھے ہوش آ گیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ اماں! وہ سسک اٹھی۔ عمر! اس نے ہچکی لی۔ اماں! عمر! رونے کی وجہ سے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اماں نے آہستہ سے اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ کھرا عمر، کر لے حساب کتاب، میں تو بعد میں ہی نپٹوں گی اس سے، وہ سکون سے کہہ کر عائشہ کو لیتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ ساکت خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے مت چھوڑیں پلیز، میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گی، کبھی نہ نہیں کروں گی۔ آپ بے شک مجھے کبھی نہ بلائیے گا، مگر میرے سامنے رہیں، مجھے دور نہ کریں۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے کھو دینے کا خوف ایسا تھا کہ اس کی جان واقعی نکل رہی تھی۔ زینب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بولا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ میں بھلا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ اپنے فیصلے سنانے والا اس سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ وہ سسکی۔ کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ کوئی بات نہیں مانتے آپ میری؟ شکوے شروع ہو گئے۔ آپ ہی کی تو مانتا ہوں، منوا لیتی ہیں آپ؟ اس کا گھمبیر لہجہ آنچ دے رہا تھا، کبھی رو کے کبھی خود کو تکلیف میں ڈال کے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا، جان گئی ہے نا کہ آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مجھے، اس لیے رو کر منوا لیتی ہیں؟ آپ کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے اس لیے منوا لیتی ہیں؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں اس پر جھکا۔ زینب کی سانسیں الجھنے لگی۔ وہ بے یقین سی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ آخری بار ہے، سنا آپ نے؟ اس نے ماتھے پر مہر ثبت کی اور ساتھ ہی تنبیہ کی۔ وہ آنکھیں موندے دل کی دھڑکن سنبھال رہی تھی۔ آئندہ ویسے ہی منوا لیجیے گا، یہ طریقہ چھوڑ دیں ہم؟ وہ اب جلی ہوئی ہتھیلی جو کافی ٹھیک ہو چکی تھی دیکھ رہا تھا۔
مجھے لگا چچا چچی نے ماضی میں جو کیا ہمارے ساتھ ہم بھی بدلا لیں گے، مگر اماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا تھا کہ اپنا ظرف بڑا کرو، اور دیکھیں ذرا میں کم ظرف بن کر ان جیسا ہی ہونے لگا تھا۔ غصے میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں کی تربیت یہی ہے۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ زینب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ آپ راضی ہیں نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ آپ نے راضی کر لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جھکا، جبکہ وہ دھڑکنیں سنبھالتی سرخ ہو کر آنکھیں بند کر گئی، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے پھر سے نواز دیا تھا، اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ زندگی بس اسی کا نام ہے کہ رشتوں کی نازک ڈور کو سنبھل کر تھامنا ہے، اور پھسلنے بھی لگیں تو بھی ڈرنا نہیں ہے۔ صحیح جگہ پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنی ہے، اور بس پھر تو اللہ تھام لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی دوسرے ناول کی طرح پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔